پولیٹیشین ہیں نیر حسین بخاری صاحب. نیر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے الصبح وقت نکالا. یہ سوال بیسک سا یہ ہے کہ نئے ہفتے کی شروعات ہو چکی ہے, آج پیر کا دن ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ ہفتہ بھی ڈیلیبریشن میں گزرے گا, تو آئینی ترامیم کا معاملہ آپ کی نظر میں کہاں تک پہنچا, اور آپ کی ویسے اس حوالے سے اسسمنٹ کیا ہے؟ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہی مناسب تھا, یہ پہلے اس پر ڈیلیبریشن ہو جانی چاہیے تھی؟ شکریہ. گزارش ہے کہ یہ انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لینا تھا, اور اگر انہوں نے گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لیا تو پھر اگر کوئی فیلئر ہے تو وہ تو ان کے حصے میں آتا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز میں تو ڈیلیبریشن تھی, ڈائلاگ تھا, اور جو بھی مٹیریل پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کے پاس تھا اس کو انہوں نے غور و خوض کیا. اور جب لیکن نیر صاحب, وہ جو پروپوزڈ امینڈمنٹس لانا چاہتے تھے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں, اور خاص طور پر اس دن تو بلاول صاحب بھی ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے, نمبر پورے کرنے کی بات کر رہے تھے. لیکن اٹس اے ڈفرنس, یو نو, وی آر سپورٹر آف دی گورنمنٹ بٹ وی آر ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ. او اچھا, یس, وی سپورٹ دیم, وی آر ناٹ کیبنٹ ممبرس. یس, ہمارے پاس حکومت کی کوئی سلاٹ نہیں ہے. ہم نے ان کی تعداد پوری کی میجورٹی کے لیے, اور ہم نے ان کو یقین دلوایا کہ وی سپورٹ یو اور ویل ووٹ فار یو. تو دیر از اے ڈفرنس ویدر وی ان گورنمنٹ اور وی سپورٹ دی گورنمنٹ. ہاں, لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس دن جب نمبرز پورے ہونے کی بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے کہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے, تو اس دن بلاول بھٹو صاحب آگے تھے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس معاملے پہ مولانا کو منانے کی کوشش کر رہے تھے اس ترمیم کے لیے جس کا مسودہ شاید انہوں نے بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا, یا باقی ممبرز نے نہیں دیکھا تھا, وزیر قانون نے نہیں دیکھا تھا, نائب وزیر اعظم نے نہیں دیکھا تھا. تو اس معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے بھی تھوڑی جلد بازی کی؟ قطعاً نہیں, لیکن ہے کہ آپ اس کو یو کین ری فریز یور کوشچن کہ جی آگے تھے. آبویسلی ہم نے کہا, جب میں نے آغاز میں کہہ دی کہ وی سپورٹ دی گورنمنٹ, اور جب وہ مسودہ آیا تو جیسے آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی سنی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی, بالکل بلاول صاحب ان کے پاس گئے, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی اور ان کو پرسویڈ کیا کچھ ایشوز پہ, جس پہ انہوں نے کچھ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اور بالکل جو بیسک ہمارا کنسرن تھا اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, اس پہ ان کا ایگریمنٹ بھی تھا. لیکن اس کا اپارٹ فرام دیٹ اور بہت ساری امینڈمنٹس تھی جس پہ چیئرمین کو بھی اعتراض تھا اور ڈس ایگریمنٹ تھا. پرٹیکولر چیئرمین نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ آرٹیکل 8 میں جو امینڈمنٹس لانا چاہتی تھی گورنمنٹ, جو پاکستان پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں تھی, اور جو وہ آرٹیکل 51 میں لانا چاہتی تھی اس میں بھی کوئی کنسنسس نہیں تھا. تو ویسے یہ اگر آپ کہیں کہ جی یہ ڈیلیبریشنز یا مشاورت پہلے ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی, اور یہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی, انیشیٹو ان کا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پارلیمان کا اختیار ہے, آئین اس کو اختیار دیتا ہے قانون سازی کا بھی اور آئینی ترمیم کرنے کا بھی. بھلا وہ آئین سازی یا قانون سازی میں یا ترمیم کرنے میں اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, وہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن جہاں پہ اتھارٹی ہے اور پاور ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے, دیٹ ویسٹ ود دی پارلیمنٹ. تو اس پہ ابھی جو طے ہوا, It's not about the rights, sir. It's about the process that needed to be followed. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جماعت کے جو بانی تھے وہ آئین پاکستان دینے والے بھی وہی تھے, اور اس کے علاوہ اگر ریسنٹ ہسٹری میں ہم بات کریں تو یہ جو 18th امینڈمنٹ تھی, یہ کتنا ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹ تھا, اور اس کے اوپر خوشی یہ ہوئی کہ کتنے اس کے اوپر سیشنز ہوئے, ڈیلیبریشنز ہوئی, ڈسکشنز ہوئے, اور اس کے بعد یہ ہوا. نقطہ اعتراض یہی ہے کہ اس بار وہ سارا پروسیس فالو کیے بغیر پارلیمنٹ نے اپنا رائٹ اختیار کرنے کی کوشش کی, اور ایسا مسودہ لانے کی کوشش کی جس کے بارے میں بیشتر ممبرز کو پتہ ہی نہیں تھا. تو دیٹ شوڈ ہیو بین سارٹڈ آؤٹ پریویسلی. اب اس معاملے پہ سٹیٹس کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایڈوائس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو نہیں, جو موجودہ حکمران ہے ان کے لیے ہے نا. یار آپ کرٹیسزم ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ ہے, کریڈٹ گوز ٹو اس کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کنسنسس ڈیولپ کیا. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو کہ 18th امینڈمنٹ نے کی. اگر کوئی ڈسکریڈٹ ہے تو پھر آپ ان کو ایٹریبیوٹ کریں, ناٹ ٹو اس, پہلی بات.
سیکنڈلی ابھی مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ چلائی تو بالکل ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس میں جو لیگل برینز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اس پہ، اینڈ ہوپ فلی ہم شیئر کریں گے جے یو آئی کے ساتھ بھی اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، اینڈ ایون ہم شیئر کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی، اور ان سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرپوزلز ہیں تو بیفور ٹائم، بیفور ٹیبلنگ اٹ یا آرڈر آف ڈے پہ لانے سے پہلے اس پہ ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ آئین آئے دن جو ہے نا امینڈ نہیں ہوتے، اچھا اور ایک اور چیز اس پہ بڑی بڑی احتیاط اور محتاط طریقے سے اس کو کرنا چاہیے۔ اچھا نیر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ہم نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ آئین ظاہر ہے کہ پارلیمان کا اختیار ہے، لیکن اس کے اندر اگر قوانین عدالتوں سے متعلق ہیں یا جس طریقے سے آئینی معاملات ہیں اور اس کے اندر ہمیں ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ پارٹیز کے بھی اپنے لائرز ونگز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اور جو لیگل فریٹرنیٹی ہے ان کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے اگر اس پر مشاورت کی جائے، کیونکہ قانونی سقم تاکہ اس میں دور ہو سکیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہونی چاہیے؟ اصولاً مشورہ تو لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، جس کا کام ہے اس کو کام کرنے دیں، ان پٹ لینا یہ کام کرنے والے کا اختیار ہے، وہ کس کس سے ان پٹ لیتا ہے، اور عدالتیں بھی وہ قانون انٹرپریٹ کرتی ہے جس کو پارلیمان بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ عدالتوں کا اختیار نہیں ہے قانون بنانے کا، اس کی تشریح کرنے کا اختیار ضرور ہے ان کے پاس، اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں ڈاکومنٹ ہے جی، میں نے کہا اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں قانون سازی کو۔ اسٹرائک ڈاؤن وہ ہوگا، دیکھیں نا کہ جو انکنسسٹنٹ ود دی کانسٹیٹیوشن ہوگا بلا شبہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے، اب اگر کوئی اوور سٹیپ کرے اسٹرائک ڈاؤن کرنے میں، سے آپ کے سامنے مثال پڑی ہوئی آرٹیکل 63A کی، جی ابھی ریسنٹ ججمنٹ میں بھی آرٹیکل 51 میں اوور سٹیپ کیا کورٹس نے، اسی لیے آج معاملہ پڑا ہوا نا اگین سپریم کورٹ میں، تو ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ وہ اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی کہ جہاں پہ کوئی ادارہ بھی، پارلیمنٹ ہو، ایگزیکٹو ہو، جوڈیشری ہو، جب وہ اپنی ڈومین سے اوور سٹیپ کریں گی تو پھر یہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں نا، بڑی واضح بات ہے کہ آرٹیکل 51 3 days دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو 8 ججز نے کیسے اس کو 15 دن کر دیا؟ آئین کا ایک کاما فل سٹاپ بدلانے کے لیے بھی یو نیڈ 2/3 میجورٹی ٹو امینڈ اٹ۔ تو نیر صاحب، اب چیف جسٹس صاحب نے جو 8 ممبر ججز سیٹ کے جی چیف جسٹس صاحب آپ 3 جگہ 8 دن 15 دنوں میں کر دیں جمع۔ اچھا، تو یہ جو رجسٹرار صاحب کو جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کے، اور پھر کس طریقے سے وہ آرڈر جو ہے وہ پوسٹ ہوا وہاں پر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فردر کمپلیکیٹ ہو گیا یا اٹ ول سارٹ تھنگز آؤٹ، کیونکہ وہاں سے ان کا بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا ان اے ڈے اور ٹو، آج یا کل پرہیپس؟ دیکھیں جی، پھر میں وہ کہتا ہوں جہاں کوئی اوور سٹیپ کرے گا، مثلا یہ جو ججمنٹ تھی 12 جولائی والی، اس پہ ایک الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی، اور پھر ایک چھٹی والے دن ویب سائٹ پہ ان کا آرڈر اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا جی، پارٹیز کو سنا جانا چاہیے نا، سمپل درخواست پہ نہیں، جو اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں، وہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، اور کورٹس نے بے شمار دفعہ اپہیلڈ کیا اس بات کو، لیکن جو وضاحت مانگی ای سی پی نے 8 ممبر ججز، وہ ڈپٹی رجسٹرار نے، یہ رجسٹرار نے ان کے سامنے رکھ کیسے دی؟ اٹ شوڈ ہیو بین پلیسڈ بیفور، وہ سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے 3 ججز کے سامنے، وہ اس کو مارک کرتے، پھر وہ اس پہ وہ آتی اور اس کا روسٹر ڈیسائیڈ ہوتا، جی وہ کسی کورٹ میں فکس ہوتا، پھر وہ اپنی سارے ججز بیٹھ کے، یہ ایکسکلوسیولی 8 ججز نے کیوں اپنا اوپینین دیا؟ وائی ناٹ دی ہول 13 ججز؟ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ بات کہ 12 جولائی سے آج کتنا عرصہ ہو گیا؟ سپٹمبر، ویئر از دی ڈیٹیلڈ ججمنٹ؟ ٹھیک ہے۔